الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلى الله حسین علیہ السلام کی مناسبت سے خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. قرآن کریم کی بہت ہی مشہور و معروف آیت جو آپ تمام حضرات کے اذہان میں محفوظ ہے. آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، ترجمہ بھی آپ کے علم میں ہے. عام طور پر علماء اور ذاکرین وغیرہ جیسے طالب علم اس آیت کو تلاوت کرتے ہیں مسائل کے ذیل میں. جب سرکار سید الشہداء اپنے جہاد کو جوہر دکھا چکے تو اب ندا آتی ہے، یہ ہے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے پروردگار کی طرف. اس عالم میں بھی تو راضیہ ہے، یعنی تو راضی ہو چکا ہے خدا سے، اور مرضیہ بھی ہے کہ خدا بھی اس سے راضی ہو گیا. اور جب یہ رضایت تیرے حوالے ہو گئی تو فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا. اور جب بندوں میں داخل ہو گیا تو فادخلی جنتی، یہ جنت تیرے حوالے ہے، اس میں بھی اپنے داخلے کو یقینی بنا لیں. اگر آپ غور کر رہے ہیں تو اس آیت کے اندر 4 چیزیں قابل غور ہیں. پہلی بات جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ امام حسین کو نفس مطمئنہ کہہ کر پکارا جاتا ہے، اور نفس مطمئنہ کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ راضی بھی ہوتا ہے اور مرضی بھی ہوتا ہے. لہذا ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ نفس مطمئنہ کیا ہے اور راضیہ اور مرضیہ کے مقام کیا ہوتے ہیں. اور جب یہ سمجھ میں آ جائے تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ پروردگار یہ تو کہہ رہا ہے فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کائنات کے اندر بھلا کوئی ہے ایسا جو اللہ کا بندہ نہ ہو؟ انسان کوئی اللہ کو مانے یا نہ مانے، کہ اسلام کی پرواہ کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، پابند شریعت ہو یا نہ ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، منافق ہو، فاسق ہو، ملحد ہو، کوئی بھی ہو، سب ہیں تو اللہ کے بندے. پھر یہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا. اچھا اگر بندوں میں داخل ہو گیا تو پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ فادخلی جنتی، تو خود داخل ہو جا جنت میں. جب بھی جنت کا اختیار تو تیرے ہاتھ میں، جس کو چاہے گا جنت میں بھیجے گا اعمال و افعال کی بنیاد پر، اور جس کو چاہے گا روکے گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. کیسے غور کریں گے؟ آغاز کہاں سے ہوگا؟ یہ وہ سورے کے آخری کلمات ہیں جس سورے کا نام ہے فجر. قرآن کریم میں 114 سورے ہیں، ہر سورے کا اپنا ایک نام ہے، لیکن ان 114 سوروں میں مخصوص سورے ہیں. بہت کم ایسے سورے ہیں کہ جن کو نام کے ساتھ ساتھ لقب بھی ملا ہے. میں مثال کو اپنے برابر کے بھائیوں کے لیے، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مثال کے طور پر سورہ حمد کا نام سورہ حمد ہے، لقب فاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ. سورہ قل هو اللہ کا نام ہے سورہ توحید، لقب کیا ہے؟ سورہ اخلاص. سورہ یاسین کا نام سورہ یاسین ہے، لقب کیا ہے؟ قلب قرآن. اگر قرآن ایک جسم ہے تو جو حیثیت جسم میں قلب کو ہوتی ہے وہ حیثیت سورہ یاسین کی ہے. سورہ رحمان کا نام سورہ رحمان ہے، لقب کیا ہے؟ عروس قرآن. اگر قرآن کو ایک معاشرے سے تعبیر کیا جائے تو معاشرے میں اپنی شادی کے دن جو عالم ایک دولہا کا ہوتا ہے وہی عالم سورہ رحمان کا ہے. تو عزیزو 114 سوروں میں نام تو تمام سوروں کے ہیں، مگر لقب بہت کم سوروں کو دیا گیا ہے. یہ جس
سورہ کے کلمات ہیں. اس سورہ کا نام ہے سورہ فجر. لقب ہے اس سورہ کا سورہ امام حسین. سورہ فجر کا لقب کیا ہے؟ سورہ امام حسین. امام جعفر صادق علیہ السلام آقا سے کسی نے دریافت کیا کہ مولا اس سورہ کو سورہ امام حسین کیوں کہا جاتا ہے؟ کوئی اور سورہ امام حسین کیوں نہیں ہو گیا؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم سورہ فجر کی قرات کرو گے، تلاوت کرو گے، ترجمہ پڑھو گے، تعبیر دیکھو گے، تفسیر میں جاؤ گے، تو تمہیں معلوم ہوگا کہ اس سورہ کی بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ذات امام حسین میں پائی جاتی ہیں. کیسا سورہ ہے یہ؟ میں تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں، انشاءاللہ آپ محسوس ہوں گے. کیسا سورہ ہے یہ؟ آغاز ہوتا ہے والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم. قرآن کریم کے 114 سوروں میں یہ بھی ایک امتیاز ہے کہ بہت کم ایسے سورے ہیں جن کا آغاز قسم کے ساتھ ہو رہا ہو. سارے سوروں کا آغاز قسم سے نہیں ہے. بہت کم سورے ایسے والشمس والضحیٰ قسم سے آغاز ہو رہا ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجی قسم سے آغاز ہو رہا ہے، والتین والزیتون وطور سینین قسم سے آغاز ہو رہا ہے. اس سورے کا بھی آغاز ہے کس سے؟ قسم سے. جب آپ قرآن کریم کی قسم کے فلسفے کو تلاشتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمیشہ قسم اس کی کھاتا ہے جو اس کی نگاہ میں لائق تذکرہ ہو. اللہ جتنے بھی سوروں میں جتنی بھی اشیاء کی قسم کھاتا ہے وہ اس لیے کھاتا ہے کہ وہ ان کو اپنی نگاہ میں لائق تذکرہ پاتا ہے. اے میرے پروردگار تو کہہ رہا ہے صبح کی قسم اور 10 راتوں کی قسم. تو یہ کون سی صبح ہے جو لائق تذکرہ ہے؟ یہ کون سی 10 راتیں ہیں جن کا تو تذکرہ کرنا چاہتا ہے؟ سورہ کے اندر آغاز کرتا ہے والفجر ولیال عشر. تو آپ جانتے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک منزل سے دوسری منزل پہ جایا جاتا ہے. قرآن کریم میں سب سے پہلے قرات ہے کہ آپ قرآن کریم کو پڑھنا سیکھیں، اور جب پڑھنا آ جائے تو پھر اس کے ترجمے کو دیکھیں. جب ترجمہ بھی سمجھ میں آنے لگے تو پھر اگلی جو منزل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تفسیر، کہ آپ تفسیر میں جائیے. لیکن بات یہاں پر تمام نہیں ہوتی، تفسیر کے بعد تعویل ہوتی ہے. جب یہ صبح اور 10 راتوں کی تفسیر کو آپ تلاشیں گے تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ صاحب اللہ نے ان 10 راتوں کی قسمیں کھائی ہیں جو 10 راتیں اللہ نے موسیٰ کے لیے کوہ طور پر اضافہ کی تھی. یہ کون سی 10 راتیں؟ ماہ ذوالقعدہ کا آغاز ہوا جسے ہم خالی کا مہینہ سمجھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ صاحب یہ خالی ہے. ماہ ذوالقعدۃ الحرام کا آغاز ہونے والا ہے. آواز حضرت آتی ہے موسیٰ ہم تمہیں 1 مہینے کے لیے اپنا مہمان بنانا چاہتے ہیں. اے پروردگار کہاں آنا ہوگا؟ کہا جو کوہ طور پر باتیں کرنے کے لیے آتے ہو اب 30 دن کے لیے کوہ طور پر میرے مہمان ہو جاؤ تاکہ ہم تم سے کچھ باتیں کریں. حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار تمہیں بلایا ہے، میں ضرور آؤں گا، لیکن جب 30 دن میں اپنی قوم کے درمیان نہیں رہوں گا تو ان کو جو مسائل پیش آئیں گے یہ کس کی طرف رجوع کریں گے؟ آواز حضرت بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے جگہ زار میرے بھائی ہارون کو میرا جانشین، میرا خلیفہ، میرا وسیع اور میرا مددگار قرار دے تاکہ جب میں تیری طرف آ جاؤں اور امت کو کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے تو پھر یہ رجوع کریں حضرت ہارون کی طرف اور ان کے مسئلے حل ہو جائیں. خداوند عالم نے قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی دعا کو قبول کیا. ہارون کو حضرت موسیٰ کا جانشین بنایا گیا. اعلان ہو گیا بنی اسرائیل میں کہ موسیٰ جانے والے ہیں کوہ طور پر 1 ماہ کے لیے، اور اس 1 مہینے میں حضرت ہارون موسیٰ کے خلیفہ، جانشین، وزیر اور وسیع قرار پاتے ہیں. حضرت موسیٰ جاتے ہیں کدھر؟ کوہ طور پر. کتنے دن کے لیے؟ 30 دن کے لیے. اب سنیے، پہلا دن تمام ہوا، 2 دن تمام، 10 دن تمام ہوئے، 20 دن تمام. جب 30 دن کامل ہونے والے ہیں، 1 ماہ کامل ہونے والا ہے، اچانک خدا نے باتیں کرتے ہوئے یہ کہا کہ موسیٰ ہم نے تمہیں بلایا تو تھا 30 دن کے لیے، مگر ہم چاہتے یہ ہیں کہ تم 10 دن اور یہاں رک جاؤ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم 10 دن اس کوہ طور کے اوپر اور رک جاؤ. وہ عزیزان گرامی جو 30 دن کا وعدہ تھا وہ 40 میں بدلا. سورہ آراف آیت نمبر 144. اسی لیے ماہ ذوالحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 10 ذوالحجہ کی تاریخوں میں ہر شب میں آپ نماز مغربین کے درمیان میں جو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں الحمد کے بعد جس آیت کی تلاوت کرتے ہیں یہ وہی آیت ہے جس میں اللہ نے موسیٰ سے کہا کہ تمہیں بلایا تو تھا ہم نے 30 دن کے لیے، مگر ہم نے اس میں 10 دن اضافہ کر دیے. تو یہ وہ 10 راتیں ہیں جو حضرت موسیٰ کے لیے اضافہ کی گئی. جب تفسیر میں آپ تلاشیں گے تو یہ وہ 10 راتیں ہیں جو حضرت موسیٰ کے لیے اضافہ کی گئی ہیں کوہ طور پر. یعنی قرآن میں یہ راتیں لائق تذکرہ ہیں.
اللہ کی نگاہ میں یہ 10 راتیں اتنی بابرکت ہو گئی، اتنی باحیثیت ہو گئی کہ اللہ فجر کے بعد ان 10 راتوں کی قسمیں کھا رہا ہے۔ آج جب میں نے ان 10 راتوں کی ہسٹری کو اٹھا کر دیکھنا شروع کیا کہ آخر دیکھے تو صحیح کہ ان 10 راتوں میں ایسا کیا ہو گیا کہ نگاہ قدرت میں یہ راتیں قسم کے لائق ہو گئی۔ ان 10 راتوں میں ایسا کیا ہوا کہ نگاہ قدرت میں یہ اتنی باعظمت ہو گئی کہ اب قیامت تک ان 10 راتوں کو یاد کیا جائے گا۔ والفجر ولیال عشر، والفجر ولیال عشر۔ اب جب تاریخ کو اٹھا کر دیکھا تو نظر یہ آیا کہ صاحب یہ 10 راتیں کوئی پاکیزہ راتیں نہیں تھی۔ توجہ ہوا، یہ وہ 10 راتیں ہیں کہ جن 10 راتوں میں اللہ کا دین ختم ہو گیا۔ یہ وہ 10 راتیں ہیں کہ جن 10 راتوں میں اللہ کی توحید پامال ہو گئی۔ یہ وہ 10 راتیں ہیں کہ جہاں رسول کی رسالت کو ٹھکرایا گیا، امام کی امامت کو رد کیا گیا۔ اور کہیں گے یہ کیسے ہوا؟ ہوتا یہ ہے کہ جب 30 دن ہو گئے، حضرت موسیٰ وعدہ کر کے آئے تھے کہ میں 31ویں دن پلٹ کے آ جاؤں گا۔ 31واں دن ہوا، موسیٰ آ نہیں رہے۔ حضرت ہارون کو وسیع بنایا تھا 30 دن کے لیے۔ جب 31واں دن ہوا، قوم بنی اسرائیل منتظر ہے کہ حضرت موسیٰ آتے ہوں گے اور ہمارا کاروبار گھر میں سے چلے گا، ہماری آنکھیں دیدار نبوت کے ساتھ ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ 31واں دن تمام ہوا، موسیٰ آتے ہی نہیں۔ 32واں دن ہو گیا، موسیٰ نہیں آ رہے ہیں۔ 33واں دن ہوا، حضرت موسیٰ ابھی نہ پہنچے۔ اب جب 3 دن گزر گئے وعدے کے بعد بھی حضرت موسیٰ نہ آئے، اب ان حضرت موسیٰ کی امت میں رہنے والا سب سے بڑا منافق جس کا نام تاریخ میں لکھا سامری، سامری نے بنی اسرائیل کی قوم کو جمع کیا کر دیکھو میں تم لوگوں کی وجہ سے لا الہ الا اللہ کہتا تو تھا، میں کہتا تو تھا اشہد ان موسیٰ کلیم اللہ، مگر مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ نہ کوئی خدا ہے نہ کوئی نبی، نہ کوئی خدا ہے نہ کوئی رسول۔ دیکھو آج میری بات سچ ہو گئی۔ قوم نے کہا بھائی تمہاری کون سی بات سچ ہو گئی؟ کیا دیکھو اگر موسیٰ اللہ کے نبی ہوتے، کوئی اللہ کا وجود ہوتا، کوئی رسالت کا ہوتا تو یہ وعدہ خلافی کیوں ہوتی؟ انہوں نے کہا تھا 30 دن کے بعد واپس آئیں گے۔ آج 33 دن ہو گئے، موسیٰ فرار کر چکے ہیں تمہیں مشکلات میں چھوڑ کر، موسیٰ غائب ہو گئے، وہ کبھی پلٹ کے نہیں آئیں گے۔ نہ وہ رسول تھے، نہ وہ نبی تھے، نہ کوئی خدا۔ قوم بنی اسرائیل جو پل پل اپنا عقیدہ بدلتی ہوئی نظر آتی ہے اور ہم کو یہ سکھاتی ہے کہ جیسے موسیٰ کی قوم میں لا الہ الا اللہ کہنے والوں کے درمیان کوئی ایک بڑا سامری موجود تھا کہ جو حضرت موسیٰ کے متعلق بدگمانیاں پھیلانا چاہتا تھا، آخری پیغمبر کی امت میں بھی ایسے سامری آپ کو کہیں نظر آئیں گے جو پیغمبر کے متعلق امت کو، قوم کو بدزن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، 34 دن جب کامل ہو گئے، موسیٰ نہیں آئے، اس نے بدگمانیاں پھیلانا شروع کی تو قوم نے کہا تم نے ہم کو راہ دکھائی ہے تو تم ہی بتا دو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کیا کرنا کیا ہے؟ موسیٰ کا خدا بھی جھوٹا تھا اور موسیٰ بھی اللہ جھوٹے تھے۔ ایسا کرو اب میں تمہارے لیے ایک خدا بناؤں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ سامری کیا کہتا ہے؟ میں بناؤں گا تمہارے لیے ایک خدا۔ توجہ ہوا، کیا کرنا ہوگا کہ اپنی ازواج سے کہو سونا جمع کریں اور اس سونے کے ذریعے ہم تمہارے لیے ایک بچڑا بنائیں گے جو خدا ہوگا۔ موسیٰ کا خدا تمہیں دکھائی نہیں دیتا تھا مگر میرا خدا تمہیں دکھائی دے گا۔ اب وہ قوم بنی اسرائیل جو پل پل اپنے عقیدوں کو بدلتی رہتی ہو، کیسی مکار قوم ہے، اس کا ثبوت دیکھنا ہے تو آج آپ اسرائیل کو دیکھ لیجیے اور دیکھیے کہ کیسی پوری دنیا کے اندر آفت اور بلا کو پھیلا رکھا ہے۔ تو یہ قوم بنی اسرائیل 4000 5000 برس پہلے کیسی رہی ہوگی آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا سامنے تم ٹھیک کہہ رہے ہو، خدا بھی جھوٹا، اس کا رسول بھی جھوٹا، اس کا نبی بھی جھوٹا، تم بناؤ خدا ہمارے لیے۔ جھوٹا خدا بنایا گیا اور جب خدا بن کے تیار ہو گیا، سونے کا بچڑا تیار ہوا، تو اب قوم بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ سے رام نہیں ہوتی تھی وہ سامری سے کیسے رام ہوتی؟ سب نے کہا کہ بھائی تم نے سامری ہمارے لیے خدا تو بنا دیا، ہم نے تمہیں نبی مان لیا، اس کو خدا مان لیا، مگر موسیٰ کا دعویٰ یہ تھا کہ ان کا خدا ان سے باتیں کرتا ہے۔ موسیٰ کا خدا ان سے باتیں کرتا ہے، ہم تو تب جانیں گے کہ تمہارا خدا سچا ہے کہ جب یہ ہم سے باتیں کرے۔ پھنس گیا سامری، اب یہ باتیں کیسے کرے گا؟ کہ موسیٰ کا خدا موسیٰ سے باتیں کرتا تھا، ہمارے مسئلوں کو حل کرتا تھا، اب تمہارا بھی خدا ہم سے کلام کرے۔ آپ یاد رکھیں جب بھی کائنات میں بنی نوع بشر کے اوپر کوئی مشکل پڑتی ہے تو پھر 2 راستے ہوتے ہیں۔ اگر جس کے اوپر مشکل پڑ رہی ہے وہ با ایمان ہو، با اسلام ہو، اس کے اندر اطمینان پایا جاتا ہو، اس کے اندر ایمان پایا جاتا ہو، تو مشکل کشائی کرنے کے لیے وہ آتا ہے جس نے انبیاء کی مشکل کشائی کی اور رسول کی مشکل کشائی کی۔
ہو، لیکن اگر مشکل میں پڑنے والے کے یہاں ایمان نہ ہو، اسلام نہ ہو، ایمان نہ ہو، اطمینان نہ ہو، تو اب مشکل کشائی کے لیے وہ آتا ہے جس نے اللہ سے کہا تھا لا اضلنا علی صراطک المستقیم، میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا۔ یہ کون ہے؟ کہ یہ ابلیس ہے جو کل تک اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ سے جھگڑا ہوا، صراط مستقیم پر آ کے بیٹھ گیا۔ لہذا اب جب مومن اپنی مدد کے لیے بلاتے ہیں تو مشکل کشایا جاتا ہے، مشکل کشائی کے لیے۔ جب فاسق اپنی مدد کے لیے بلاتا ہے تو ابلیس جاتا ہے مدد کرنے کے لیے۔ سامری سے کہتے ہیں کہ بھائی ان کا خدا تو باتیں کرتا تھا، تمہارا خدا بھی بولنا چاہیے۔ اب یہ پریشان ہے، یہ بولے کیسے؟ فوراً نازل ہوا وہ ابلیس جو لباس بدل کے آتا ہے تاکہ آدم کی اولاد کو جہنم کے راستے پر لے کر جائے۔ کہتا سامری تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم نے میرا کام آسان کیا، میں تمہارا کام آسان کروں گا۔ کیا کرے گا؟ کہ بھائی یہی تو چاہتے ہیں کہ یہ ان سے کلام کرے، یہ یہی تو چاہتے ہیں کہ یہ سونے کا بچڑا ان سے باتیں کرے۔ کہاں یہ چاہتے ہیں، مگر یہ کیسے بولے گا؟ یہ تو بے جان ہے۔ یہ تو میں جانتا ہوں کہ جس کو میں نے ان کے لیے بنایا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ وہ ہے کہ جس نے تم کو بنایا۔ میں نے ان کے لیے وہ خدا وعدہ کیا کہ جس کے لیے میرا دعویٰ یہ ہے کہ اس خدا نے تم کو بنایا، یہ کیسے باتیں کرے گا؟ کہتے تو میں اس بچڑے کے اندر حلول کروں گا، اور جب میں حلول کر جاؤں تو ان سے کہنا تم باتیں کرو، یہ جواب دیں گے، اور جب باہر سے کوئی سوال ہوگا تو میں چونکہ موجود ہوں اس بچڑے کے اندر، لہٰذا میں جواب دوں گا۔ کیا تاریخ بتاتی ہے؟ قوم بنی اسرائیل کے افراد نے اپنی حاجتیں طلب کرنا شروع کی، اپنی دعائیں مانگنا شروع کی۔ مثال کے طور پر کسی نے کہا میری شادی نہیں ہوئی ہے، میرے خدا سونے کے خدا میری شادی کروا دے۔ اندر سے آواز آتی ہے تتاستو۔ کسی نے کہا کہ صاحب میرے پاس مال و دولت کی کمی ہے، اندر سے آواز آئی جا میں نے تجھے مال و دولت دیا۔ پوری طرح سے 34واں 35واں 36واں 37واں دن ہو رہا ہے، موسیٰ کی امت نہ صرف یہ کہ ہارون کی امامت کا انکار کر چکی ہے، موسیٰ کی رسالت کا انکار کر چکی ہے، بلکہ نہیں صرف امامت اور رسالت کا انکار نہیں ہو رہا، اللہ کی توحید کو پامال کر دیا گیا۔ امام کے مقابلے میں جھوٹا امام آ چکا ہے، نبی کے مقابلے میں جھوٹا نبی آ چکا ہے، خدا کے مقابلے میں جھوٹا خدا آ چکا ہے۔ اے میرے پروردگار، یہ وہ 10 راتیں ہیں جنہیں تم پاکیزہ کہہ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان راتوں میں تیری توحید خطرے میں پڑ گئی، ان راتوں میں تیرے رسول کی رسالت خطرے میں پڑ گئی، ان راتوں میں ایک جانشین پیغمبر کی جانشینی خطرے میں پڑ گئی، اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بابرکت راتیں ہیں، ان کی نسلیں کھا رہا ہے۔ جواب قدرت آیا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 10 راتیں پاکیزہ اس لیے ہیں، یہ 10 راتیں پاکیزہ اس لیے ہیں کہ جب تک امت کے سامنے حجت خدا موجود ہو کسی کے ایمان کا امتحان نہیں ہوتا۔ سب کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان موسیٰ کلیم اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بات تو تب ہے کہ جب رسالت پردہ غیب میں چلی جائے، جب حجت خدا غیب کے پردے میں چلا جائے، تب بھی لوگوں کی زبان پر لا الہ الا اللہ جاری رہے تو ایمان اپنی آخری منزلوں پہ ہے۔ مگر جب رسالت پردے میں چلی جائے، جب حجت خدا نگاہوں میں نہ ہو، تو پھر نہ صرف یہ کہ امامت اور رسالت کا انکار کیا جائے، پھر اگر کوئی توحید کا انکار کر دے تو پھر مجھے حق ہے کہ میں کہوں کہ یہ جو تمہارا لا الہ الا اللہ تھا یہ منافقانہ تھا، یہ جو محمد رسول اللہ کا کلمہ تھا یہ منافقانہ تھا۔ میں نے ان 10 راتوں کے ذریعے امت کے ایمان کا امتحان لیا، میں نے ان 10 راتوں کے ذریعے امت کے اسلام کا امتحان لیا۔ کیا ہوا؟ ساری امت فاسد ہو گئی، حضرت موسیٰ کی ساری محنت ضائع ہو گئی، 40 دن کامل ہوئے، حضرت موسیٰ کوہ طور سے اترے، دیکھا عالم بدل چکا ہے۔ کل تک جو نمازیں پڑھوائی جا رہی تھی ہاتھ باندھ کے یا ہاتھ کھول کر جیسے بھی نمازیں ہو رہی ہوں، اب وہاں نمازوں کا کوئی نام نہیں لے رہا۔ کل تک جو پیغمبر کے اوپر موسیٰ کے اوپر صلوات و سلام ہوتی تھی، اب موسیٰ کا نام کوئی نہیں لیتا۔ کل تک جو ہارون کے پاس جا کے مشکلوں کو حل کیا کرتے تھے، اب موسیٰ کے پاس کوئی نہیں جاتا۔ موسیٰ اتر رہے ہیں، قوم اپنا چہرہ پھیر کر کھڑی ہوئی ہے۔ موسیٰ نے کہا بھائی یہ کیا ہو گیا 40 دن میں کہ اب مجھے پہچاننے سے انکار کیا جا رہا ہے۔ کسی نے کہا موسیٰ تم نے آنے میں دیر کر دی۔ اللہ اکبر، موسیٰ تم نے آنے میں دیر کر دی۔ کیسی دیر کر دی؟ آپ نے کہا تھا کہ 30 دن کے لیے جا رہا ہوں، آپ 40 دن میں آئے ہیں۔ یہ 10 دن وہ تھے جہاں آپ کی رسالت کا انکار ہو چکا ہے، آپ کی نبوت کا انکار ہو چکا ہے، ہارون کی امامت کا انکار ہو چکا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب موسیٰ
موسیٰ کے رسالت کو ٹھکرایا جا رہا تھا، جب اللہ کی توحید کو ٹھکرایا جا رہا تھا، یا لفظوں کو بدل دوں، جب ہارون کی امامت کو ٹھکرایا جا رہا تھا، جب ہارون کی امامت کو ٹھکرایا جا رہا تھا، تو آخر ہارون تلوار لے کر کیوں نہیں نکلے کہ میں امام ہوں، میری امامت کا انکار مت کرو، میں پیغمبر کا جانشین ہوں، میری جانشینی کے اوپر شک نہ کرو؟ ہارون تلوار لے کر کیوں نہ نکلے؟ جو جواب حضرت ہارون دیں گے کہ اس بنا کے اوپر میں نے تلوار نہیں اٹھائی، وہی جواب مولا کائنات کا ہوگا کہ جانشین مصطفیٰ تو تھے مگر 25 برس خاموش اس لیے رہے کہ حضرت ہارون کی سنت باقی تھی کہ اگر امامت سے کوئی انکار کرتے تو تلوار کے ذریعے امامت اپنی امامت کا اقرار نہیں کرواتی، بلکہ اس کے ذریعے سے ایمان کا امتحان ہوتا ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے اسلام کا امتحان ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ آئے واپس، کس نے کیا یہ کام؟ صاحب سامری نے کیا ہے۔ کیا کیا؟ کہ سونے کا خدا بنایا گیا ہے، آپ کے خدا کے مقابلے اس سے خدائی کا اقرار کیا جا رہا ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے، تفسیر یہ بتاتی ہے کہ صاحب وہ خدا کہاں ہے؟ کہ فلاں جگہ کے اوپر انہیں استھاپت کر دیا گیا ہے، اور وہاں پر جاتے ہیں سب، اپنی نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور اپنی تمنائیں، اپنی حاجتیں ان کے پرستش ہو رہی ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر ہے، خدا کی قسم، حضرت موسیٰ غیظ و غضب کے عالم میں اس مقام سے اٹھے، اس مقام پر پہنچے جہاں پر سامری کو وراجمان کیا گیا تھا، اپنی امت کے کچھ وفادار ساتھیوں کو حکم دیا آگ روشن کرو۔ آگ روشن کی گئی، قرآن یہ بتاتا ہے جب آگ روشن ہو گئی، حضرت موسیٰ نے پہلے تو اس بچڑے کو اٹھایا جو سونے کا تھا، اس کو آگ میں پھینکا، اور اس کے بعد کا سب بنایا کس نے تھا؟ کا سامری نے بنایا تھا، کہ اس کو میرے سامنے حاضر کرو۔ سامری موسیٰ کے سامنے حاضر ہوا، حضرت موسیٰ نے تلوار کے ذریعے سامری کے سر و تن کو جدا کر دیا۔ میں نے کہا موسیٰ تم نے سامری کا سر تن سے جدا کیا، بات سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ اس نے تمہارے خدا کے مقابلے میں خدا بنایا، تمہاری رسالت کو ٹھکرایا، مگر اس بچڑے کی کیا خطا تھی؟ اس بچڑے کی کیا خطا تھی بھائی؟ یہ تو بن گیا، اپنی مرضی سے تو نہیں بنا، کسی نے اس کو خدا بنایا اور یہ خدا بن گیا، اس کی پرستش ہونے لگی۔ کہا نہیں، میں قانون چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں کہ اگر نبی کی غیبت میں کوئی کسی کو بنا دے تو بنانے والا بعد میں بدل ہوگا، بننے والا جو بنے گا اس کو بعد میں آگ میں ڈالا جائے گا۔ اب نہ کہا جائے کہ لاپڑے شریف تھے بن گئے، اس لیے کہ ان کو بنا دیا گیا تھا۔ عزیزان گرامی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پروردگار سورہ فجر میں تذکرہ کیوں کر رہا ہے؟ اس داستان کا سورہ فجر میں تذکرہ کیوں ہو رہا ہے؟ جواب ملا کہ جب تفسیر میں جائیں گے تو یہ وہ تذکراتیں ملیں گی جہاں قوم بنی اسرائیل کا امتحان ہوتا ہے، لیکن جب تعویل میں جائیں گے تو پھر امت مصطفیٰ کا امتحان دکھائی دے گا کہ یہ وہ تذکراتے ہیں جن تذکراتوں میں رسالت کی جانشینی نے، پیغمبر کی وراثت نے، علی کے بیٹے نے پھر ایک مرتبہ اپنے اسلام کو پیش کیا، اپنے دین کو پیش کیا، اپنے ایمان کو پیش کیا، مدینے کے اندر اعلان کیا مثلی لا یبالغ الاسلام، میرے جیسا اس کے جیسے بھی محنت نہیں کرتا۔ کون ہے جو اس دین کو بچانے نکلے گا؟ کون ہے جو اس رسالت کو بچانے نکلے گا؟ کون ہے جو قرآن کے اوپر اپنی جانوں کا ہدیہ پیش کرے گا؟ 15,000 کا لشکر مدینے کے اندر موجود تھا، پیغمبر کا نواسا 82 افراد کے ساتھ مدینے سے مکے کا سفر کر رہا تھا۔ یہ ہے اسلام مدینے والوں کا۔ آج کوفے والوں کے اوپر تانے دینے والے ہر مرتبہ ماہ محرم میں یہ کہتے ہیں صاحب کوفے والے بڑے غدار تھے، کوفے والوں نے دغا کر دیا، دھوکہ دے دیا، امام کو بنایا اور کوئی مدد نہیں کی۔ یقیناً کوفے والوں نے دغا کی ہے، غدار ہے، وہ ماٹی کے لائق نہیں، آباد کے لیے بنا اللہ ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کوفے والے حسین کے ساتھ دغا کر رہے تھے تو مدینے والے مدینے کے اندر بریانی کھا رہے تھے۔ 15,000 مسلمان موجود ہیں مدینے میں، اور پیغمبر کا نواسا کہہ رہا ہے چلو دین بچانا ہے۔ یہ کون ہے؟ کہ وہ ہیں جنہوں نے حسین کا بچپنا دیکھا۔ کوفے والوں نے حسین کا بچپن نہیں دیکھا، کوفے والوں نے حسین کی جوانی نہیں دیکھی ہے۔ کوفے میں جب مولا کائنات سن 35 ہجری میں اپنا دارالخلافہ قرار دیتے ہیں، کوفے کو 35 ہجری سے لے کر 60 ہجری 25 برس کا زمانہ دیکھا کوفے نے کہ حسین کسے کہتے ہیں اور حسن کسے کہتے ہیں۔ مدینہ وہ ہے جس نے روزے ہی پیغمبر پر ناکہ بنتے ہوئے دیکھا حسین کے لیے۔
کہ پیغمبر نے اپنی زلف نہار کی مانند حسین کے ہاتھوں میں تھما دی. مدینے والوں نے دیکھا ہے کہ جب موقع مباہلہ ہوا تو پیغمبر حسین کو آغوش میں لے کر جا رہے ہیں، اس لیے کہ صادقین کا ایک مصداق حسین ہے. مدینے والوں نے دیکھا ہے کہ پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں اور حسین مسجد میں وارد ہو گئے تو خطبے کو روک کر حسین کو اٹھا. جب یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ دیکھیں پیغمبر اسلام کی ساری باتیں آپ سنتے رہتے ہیں، نتیجے پیش کرنا ہے. پیغمبر اسلام جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں. آپ جانتے ہیں جمعے کے خطبے کا مرتبہ کیا ہے؟ کہ 7 جمعے کی نماز ظہر کا بدل ہوتی ہے. اگر خطبہ نہ ہو نماز جمعہ ہو جائے تو نماز باطل ہے، اس لیے کہ آپ نے 2 پڑھی اور 2 انجام نہیں دی، ہے نا؟ یہ فتویٰ ہے. پیغمبر اسلام مسجد النبوی میں، اللہ اکبر، مسجد النبوی میں جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں. گویا یہ کوئی خطبہ نہیں ہے، دن نماز کا جز ہے. اچانک دیکھا کہ مسجد میں وہ داخل ہوا جسے داخل ہونا چاہیے تھا. سنتے ہیں نا، ابا کے دامن میں پیر الجھا، حضرت امام حسین زمین پر گر پڑے. میں یہ استعمال کروں گا. جیسے ہی زمین پر گرے پیغمبر نے اپنے خطبے کو روکا، اصل کو کہنے نے رکھا، دوڑتے ہوئے گئے، حسین کو آغوش میں اٹھایا، ممبر پر لے کر آئے. حاذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے، اس کو پہچان لو. میں نے پیغمبر سے کہا میرے 2-3 اعتراض ہے. کہا کیسے اعتراض؟ میں نے کہا پہلا اعتراض یہ ہے کہ ہم تو اپنے بچوں کو ہی سکھاتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھنے جائیں تو مصلی کے سامنے لڑائی اور جھگڑا نہ کرنا، مصلی کے سامنے سے نہ گزرنا. اس لیے کہ جمعہ کا خطبہ دے بھی رہا ہو، کیا توجہ ہو، نماز جمعہ کا خطبہ دے بھی رہا ہو اور میرا بیٹا مسجد میں داخل ہو جائے اور وہ زمین پر گر پڑے تو میں بہت محبت کرتا ہوں گا اپنے بچے سے زیادہ یہ کروں گا کہ اپنے برابر میں بیٹھے ہوئے کسی شخص سے کہوں گا صاحب اٹھ جائیے، میرے بچے کو اٹھا لیجیے، وہ گر چکا ہے، اور اپنے پاس بٹھا لیجیے. نبی خدا اگر آپ حسین سے بہت محبت کرتے تھے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ یہ کرنا چاہیے تھا کہ اپنے ان پروانوں کو کہ جو اپنے آپ کو پروان شمع رسالت کہتے ہیں، ہے نا؟ پیغمبر کے صحابہ اپنے آپ کو پروان شمع رسالت کہتے تھے. میں سوچا کرتا تھا کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے لے آئے کہ یہ پیغمبر کو رسالت کو شمع سے تعبیر کر کے کہتے تھے کہ جو پیغمبر کے پاس ہیں وہ پروانوں کی مانند ہیں. کیسا پروانے کی مانند کیوں ہے؟ کہ پروانے کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی جان شمع کے اوپر قربان کر دیتا ہے. بزرگ مجھ سے بہتر جانتے، برابر کے بھائیوں کے لیے عرض کر دوں، ممکن ہے پروانہ نہ سمجھ رہا ہوں. دیکھیں برسات کا موسم ہے نا، کسی دن اگر شام کے وقت بارش ہو جائے تو پھر آپ بلب کو آپ جیسے ہی آن کرتے ہیں، لائٹ آن کرتے ہیں، فوراً کچھ پر والے چھوٹے چھوٹے حشرات آ جاتے ہیں، ان کو پروانہ کہا جاتا ہے. پیغمبر کے زمانے میں بعد میں روایت کرنے والوں نے یہ کہا کہ پیغمبر کے آس پاس رہنے والے وہ پروانے تھے، وہ پروانے شمع رسالت ہے. میں سوچتا تھا یہ کیسے پروانے ہو گئے. یہ کہتے ہیں صاحب پروانے اس لیے ہیں کہ وہ پیغمبر کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کا عزم اور حوصلہ رکھتے تھے. میں نے کہا پروانے کی ایک صفت آپ نے بتائی ہے، ایک مجھ سے سن لیجیے. پروانے کی ایک صفت آپ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اپنی جان شمع کے اوپر، روشنی کے اوپر قربان کر دیتا ہے. مگر پروانے کی دوسری صفت یہ ہے کہ جب تک شمع روشن ہو یہ پروانہ دکھائی دیتا ہے. جیسے ہی شمع گل ہو جائے پھر سارے پروانوں کو پر نکل آتے ہیں. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ جب تک پیغمبر کے زندہ رہنے کا یقین تھا یہ سارے پروانے پیغمبر کے پاس دکھائی دے رہے تھے. مگر جنگ احد میں جیسے ہی شیطان نے نعرہ لگایا قد قتل محمد، قد قتل محمد، سارے پروانوں کے پر نکل آئے. کوئی شمع رسالت کو قربان نہیں کرتا. ایسے شمع رسالت کو چھوڑ کر فرار ہوئے کہ کوئی 3 دن کے بعد واپس آیا، کوئی 10 دن کے بعد واپس آیا. تو نبی خدا یہ پروانے آپ کے پاس تھے. حسین کا پیر دامن میں الجھا، زمین پہ آیا، آپ ان پروانوں سے کہتے وہ جاتے حسین کو اٹھا لیتے. آپ کیوں خود گئے؟ کب معاملہ یہ تھا کہ حسین عام بچوں جیسا نہیں ہے. حسین تمہارے بچے جیسا نہیں، میرا بچہ تمہارے بچے جیسا نہیں. کیسے ممکن ہے؟ کیسے یہ دونوں الگ ہے؟ اب میں دلیل دوں آپ کو. مسجد کے اندر ہو رہی ہو نماز جمعہ، میں دے رہا ہوں یا میرے جیسا کوئی بھی طالب علم خطبہ دے رہا ہوں، عالم کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں اور آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں. مسجد میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ طاق بنے ہوتے ہیں اور اس طاق کے اوپر طاق کی زینت کیا بنتا ہے کہ گھر کے اندر جو سب سے بوسیدہ قرآن ہوتا ہے جو اب کوئی نہیں پڑھ سکتا وہ مسجد کی زینت بن جاتا ہے. کہ اس کو کوئی نہیں پڑھ سکتا، اس کو مسجد میں رکھا دو. نہیں سمجھ میں آتا کہ جو آنکھیں اس قرآن کو گھر میں نہیں پڑھ رہی ہیں وہ مسجد میں کیسے پڑھنے لگیں گی. مگر ہوتا یہی ہے کہ ادھر قرآن بوسیدہ ہوا اور مسجد کے تار میں لا کر رکھ دیا جاتا. ایک روز نماز جمعہ کا خطبہ دے رہا تھا، تاق میں رکھا ہوا تھا بوسیدہ سا قرآن.
اچانک کوئی جانور چھوٹا سا، کوئی حشرات الارض چلتا ہے آہستہ آہستہ تاخ تک پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد وہاں پر کچھ ہلچل ہوتی ہے. جیسے ہی ہلچل ہوتی ہے یہ بوسیدہ قرآن تاخ سے اٹھ کر زمین پر گر جاتا ہے. یہ قرآن کریم تاخ سے اٹھا زمین پر گر گیا. شریعت کا قانون کیا ہے؟ فقہ کا قانون کیا ہے کہ جیسے ہی قرآن زمین پر آئے جس نے دیکھا ہے اس کے اوپر واجب فوری ہے کہ وہ جو بھی کر رہا ہے اپنے کام کو چھوڑے، اس قرآن کے پاس جائے، اس کو آنکھوں سے لگائے، احترام کے ساتھ اس کو اس جگہ پر رکھے جو اس کا مقام ہے، جو اس کا مقام ہے. پیغمبر نے کہا کہ اگر حسین صرف میرا بچہ ہوتا، عام بچہ ہوتا، میں کسی کو بھی حکم دیتا میرے بچے کو اٹھاؤ اپنے پاس بٹھاؤ، مگر یہ حسین عام بچہ نہیں، یہ قرآن ناطق کا بیٹا، یہ خود قرآن ناطق ہے. لہذا آپ مسجد کے صحن میں حسین نہیں گر رہے ہیں بلکہ کلام الہی زمین پر آ رہا ہے. اب رسول کے اوپر واجب ہے اپنے خطبے کو چھوڑے، حسین تک پہنچے، قرآن ناطق کو اٹھائے، مسجد تک لے کر آئے. مسلمانوں ہوشیار رہنا، یہ عام بچہ نہیں، یہ قرآن ناطق ہے. ھذا حسین فارفو ہو، اس کو پہچانو کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال کے باعث اس کے وجود میں سخت دکھائی دے. ھذا حسین فارفو ہو، لہذا حسین عام بچہ نہیں. تو عزیزو عرض یہ کر رہا تھا کہ ان 10 راتوں میں اللہ نے امتحان دیا، اور یہی حسین ہے کہ جس کو منبر کے اوپر پہچان پایا جا رہا ہے. ھذا حسین فارفو ہو، پیغمبر اسلام کا نواسا 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینے کو خیر بات کہہ خطبہ دیا. کتنی آبادی ہے مسلمانوں کی اس وقت مدینے میں؟ اس وقت 15,000 کی آبادی. حسین نے کہا دین ختم ہونے کی کگار پا چکا ہے، اگر حسین نہ اٹھا تو قرآن ختم ہو جائے گا، دین تباہ و برباد ہو جائے گا. یزید جیسا انسان اپنے آپ کو رسالت کا وارث کہہ رہا ہے، اور میرے جیسا اس کے جیسے کی محنت نہیں کر سکتا. کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ حسین نے صرف عصر عاشورہ نہیں کہا حل میں نصرنی ینصرنی، مدینے کے اندر پہلی صدا دی ہے حل میں ناصرین ینصرنی، کون ہے جو میری نصرت کرے گا اور اس راستے میں آ جائے. تاریخ بتاتی ہے 15,000 مسلمانوں کے درمیان صرف 82 افراد ہیں جو حسین کے ساتھ جا رہے ہیں. ان میں خواتین بھی ہیں، ان میں بچے بھی ہیں، ان میں چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی ہیں، ان میں ضعیف بھی ہیں، اور حسین کے اپنے زیادہ رشتہ دار اس کاروان میں دکھائی دے رہے ہیں. حسین مدینے کو چھوڑتے ہیں، مکے پہنچتے ہیں. عزیزان گرامی یاد رکھیں، کوفے والے کے اوپر آپ کو جو کہنا ہے کہیے، جتنی لعنتیں کرنا ہے کریے، مگر یاد رکھیے جب تک حسین مدینے میں تھے کوفے والوں کا ایک خط بھی حسین کے پاس نہیں پہنچا ہے. امام نے کوفے والوں کے خطوط پر قیام کا آغاز نہیں کیا. امام نے جب مدینہ چھوڑا تو وہاں کوفے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. 3 شعبان یا 4 شعبان سن 60 ہجری کو آپ مکے میں آ گئے. 28 رجب کو مدینہ سے نکلے، 6 دن کے بعد 4 شعبان کو امام علی مقام مکے میں آ گئے. 4 شعبان کو جب مکے پہنچ گئے اور یہ خبر اب کوفے والوں کو ہوئی کہ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا ہے، یزید جیسے کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، اب 4 شعبان سے لے کر 15 رمضان کے درمیان، 4 شعبان سے 15 رمضان کے درمیان اتنے خطوط کوفے والوں نے لکھے کہ جن کی تعداد 12,000 خطوط کے اوپر مشتمل ہے. 12,000 خطوط لکھے گئے. حسین ہم بغیر ایمان کے ہیں، حسین ہماری فصلیں پک چکی ہیں، ہمارے پھل آمادہ ہو چکے ہیں، کوئی فصلوں کو کاٹنے والا نہیں، کوئی پھلوں کو توڑنے والا نہیں. آپ مدینے کو چھوڑ چکے ہیں، مکے میں موجود ہیں، آپ ہماری طرف آ جائیے. 4 شعبان سے 15 رمضان کے درمیان میں 12,000 خط لکھے گئے. امام نے 15 رمضان کو حضرت مسلم کو حکم دیا کہ میں کوفے جاؤں، اس سے پہلے آپ جائیے تاکہ کوفے والوں کے حالات سے میں واقف ہو سکوں کہ ان کے دل میں کیا ہے اور ان کی زبانوں پہ کیا ہے. تو اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کوفے کا سلسلہ امام کے مکے میں پہنچنے کے بعد ہے. امام نے مدینہ چھوڑا ہے اپنی مرضی سے، امام نے مدینہ چھوڑا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے، امام نے مدینہ چھوڑا امامت کے تقاضے کے تحت، امام نے مدینہ چھوڑا دین کو بچانے کے
لیے اگر مسلمانوں کے دلوں کے اندر ایمان تھا، اگر مدینے والوں کے دلوں کے اندر اسلام پایا جاتا تھا، تو جب امام حسین نے مدینہ چھوڑا 15,000 میں کم سے کم 5,000 افراد کو امام حسین کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ اب جس وقت آپ کوفے والوں پہ لعنت کریے، کوفے والوں سے پہلے مدینے والوں پہ لعنت کیجیے کہ انہوں نے امام حسین کو اکیلے کیوں چھوڑا، وہ امام حسین کے ساتھ کیوں نہیں پہنچے۔ امام علیہ مقام کا کاروان آگے بڑھ رہا ہے۔ بالآخر 8 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو امام علیہ السلام نے مکہ چھوڑا۔ مکے سے لے کر کربلا تک 8 ذی الحجہ سے لے کر 2 محرم تک، یہ وہ تقریباً 24 دن کا عرصہ ہے جس میں امام علیہ مقام نے 20 منزلوں پہ اتراو کیا ہے۔ 20 منزلوں پہ امام رکے، لوگوں کو اپنی مدد کے لیے بلایا، آؤ میری مدد کرو، آؤ میری مدد کرو۔ آخری منزل کا نام ہے نینوا، جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ نینوا سے پہلے والی منزل کا نام ہے قصر بنی مقاتل، اور قصر بنی مقاتل سے پہلے ہے عزیب الحجانہ۔ آپ محسوس کریں کہ مسلمان کا اسلام کہاں پر پہنچا ہوا ہے، اسلام کہاں پر پہنچا ہوا ہے۔ اسی راستے میں امام علی مقام جب مکے سے کربلا کا سفر کر رہے ہیں، ایک منزل پر پہنچتے ہیں کہ جہاں پر آپ کی ملاقات ہوتی ہے اپنے آپ کو صحابی کہنے والے عبداللہ ابن متی سے۔ جانتے ہیں کون ہے عبداللہ ابن متی؟ عبداللہ ابن متی وہ ہے جس نے حسین کا بچپن دیکھا ہے، جس نے حسین کی جوانی دیکھی ہے۔ ایک بے آب و گیا میدان میں امام نے دیکھا عبداللہ ابن متی موجود ہے۔ امام ملاقات کرنے کے لیے گئے تو پوچھا تو یہاں بے آب و گیا میدان میں کیا کر رہا ہے؟ اس نے حسین کو دیکھا، فوراً ہاتھوں کو چھوڑا، پیشانی کا بوسہ دیا، کہا مولا یہ میری قسمت ہے، اللہ مجھے کامیاب کرنا چاہتا ہے کہ میں نے آپ کو دیکھ لیا۔ کیوں؟ کیا کر رہے ہو اس بے آب و گیا میدان میں؟ کہا میں نے یہ طے کیا ہے کہ میں مسلمانوں کے لیے ایک سرائے بنا دوں، ہماری اور آپ کی زبان میں ایک مسافر خانہ بنا دوں، ایک کنواں یہاں پر بنا دوں کہ جب کوئی مکے سے کسی جانب جانا چاہے تو یہاں پر آرام کر لے۔ مولا میں نے وہ بلڈنگ بنا دی ہے، میں نے سرائے بنا دی ہے، میں نے کنواں بھی آمادہ کر دیا ہے۔ اب چونکہ آپ آ گئے ہیں لہٰذا میرا عقیدہ یہ ہے، عزیزوں پہچانے کہ اسلام اور ایمان کس طرح سے امتحان لیتا ہے۔ یہ 10 راتیں اسلام کا امتحان کیسے لیتی ہیں؟ یہ 10 راتیں تعبیر میں امام نے فرمایا یہ وہ 10 راتیں ہمارے محرم کی کہ جن کے ذریعے امت مسلمہ کا امتحان ہوا۔ عبداللہ ابن متی کہتا ہے مولا مجھے معلوم ہے آپ بابرکت خانوادے سے ہیں، آپ وراثت رسالت و نبوت ہے، میں نے کنواں ہمارا کیا، گزارش یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلی مرتبہ میرے کنویں سے جو پانی نکالا جائے وہ آپ کے دستہائے مبارک سے پانی نکلے، لہذا یہ ڈول آپ کے حوالے ہے، اپنے ہاتھوں سے اس کنویں سے پانی نکالیے، مزمزہ کیجئے، چکھیے اور اس پانی کو اس کنویں میں ڈال دیجیے تاکہ آپ کے لعاب دہن سے یہ پانی شیرین ہو جائے۔ یعنی عقیدہ اس معیار پر ہے۔ میں بہت آہستہ آہستہ اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ پیغام پہنچا سکوں کہ کیسے امتحان ہوتا ہے دین کا، کیسے امتحان ہوتا ہے اسلام کا۔ عقیدہ کیا ہے کہ اگر آپ پانی کو مزمزہ کریں گے، یہ پانی اگر کنویں میں جائے گا تو پانی شیرین ہو جائے گا۔ امام علی مقام نے کہا ٹھیک ہے اگر تو یہ چاہتا ہے تو ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امام علیہ السلام نے ڈول لیا، کنویں کے اندر ڈالا، پانی کو نکالا، مزمزہ کیا، بچا ہوا پانی دوبارہ کنویں میں ڈالا۔ ادھر امام علی مقام کا پانی ڈالنا تھا، کنویں کا پانی آہستہ آہستہ بڑھ دیتا۔ اس نے امام کے قدموں کے اوپر سر رکھا ہے۔ مولا بہت شکریہ، اگر آپ نہ آتے تو میری کاوش ادھوری رہ جاتی۔ اب مجھے یقین ہے کہ قیامت تک یہ کنواں باقی رہے گا۔ اس نے معجزہ دیکھا ہے امام کا، امام کا معجزہ دیکھا ہے۔ اب امام نے کیا کہا وہ سنیے۔ امام کہتے ہیں عبداللہ ابن متی میں نے تمہارا کام کر دیا، اب تم میرا کام کرو۔ عبداللہ ابن متی کہتا مولا آپ کا کیسا کام؟ کہا کہ میں نے مدینہ چھوڑا، مکے پہنچا اور اب مکے سے کربلا کی طرف جا رہا ہوں۔ دین کو بچانے کے لیے کچھ قربانیوں کی ضرورت ہے، قرآن کو بچانے کے لیے کچھ سروں کی ضرورت ہے، لہذا آؤ کربلا کے میدان میں چلیں تاکہ اپنی قربانی دے کر پیغمبر کے دین کو بچایا جا سکے، اپنی قربانی دے کر اللہ کی توحید کو بچایا جا سکے۔ عزیزوں ہماری اور آپ کی جگہ ہوتا کوئی سوچتے تو ہم یہی ہیں، باقی ہم کیا کرتے وہ تو چھپا ہوا ہے اللہ کے علم میں، لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم کیا کرتے فوراً ہم حسین کے ساتھ شامل ہو جاتے۔ عبداللہ ابن متی جس نے حسین کا بچپن دیکھا تھا، جوانی دیکھی تھی، ابھی معجزہ دیکھا ہے، کہتا حسین ابھی میں مرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، ابھی میں مرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، ابھی تو میں نے یہ سرائے بنائی ہے، ابھی تو میں نے یہ کنواں بنایا ہے، میں یہ چاہتا ہوں اس کنویں کے ذریعے مسلمانوں کی خدمت کروں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس عمارت کے ذریعے سے مسلمانوں کی خدمت کروں۔ خدا حافظ، آپ جائیں اور دین کو بچائیں۔ عزیزوں جب عقیدہ صرف زبان پر ہو تو مسلمانوں کی فکر ہوتی ہے، امام المسلمین کی فکر نہیں ہوتی۔
جب عقیدے کے اندر پختگی نہ ہو، جب امامت کے سامنے تسلیم ہونا نہ سیکھا جائے تو امامت کو چھوڑا جاتا ہے، امت مسلمہ کو پکڑا جاتا ہے۔ میں ابھی مسلمانوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، لہذا خدا حافظ۔ امام علیہ السلام مسکراتے ہوئے کربلا کی جانب بڑھ گئے۔ عزیزو یہ 20 منزلیں ہیں، میرے پاس کم سے کم 20 نمونے ہیں کہ امام علی مقام نے جن سے ملاقات کی، اپنی مدد کے لیے بلایا تو ان کو جواب کیا ملا۔ جس وقت آپ ان کی تاریخ پڑھیں، پھر اپنے ایمان، اپنے عقیدے، اپنے عمل، اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنی زندگی، اپنی رفتار، اپنی گفتار کو دیکھیں کہ کہیں 20 افراد کے ذریعے ہم اپنے آپ کے اعمال کو تلاشیں کہ کہیں ان کی ذات ہماری ذات کے اندر تو نہیں پنپ رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے عبداللہ ابن متی تبرک کے نام پر حسین کے جھوٹے پانی کی عظمت کو ذہن میں رکھتا ہے مگر حسین کی مدد سے انکار کرتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم حسین کے تبرک کو تو عظمت سمجھتے ہیں مگر بات جب امامت کی آتی ہے تو امامت سے ہٹتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم امت مسلمہ میں اتفاق و اتحاد تو چاہتے ہیں مگر اس کے لیے اگر امامت قربان ہوتی ہے تو ہوتا ہے، اس کے لیے رسالت قربان ہوتی ہے تو ہوتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے خود اپنا کوئی نیا دین بنا لیا ہے جو حسین کے دین سے جدا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم نے کوئی نیا اسلام بنا لیا ہے جو حسین کے اسلام سے جدا ہے۔ اس لیے کہ حسین کا دین، حسین کا اسلام یہ ہے کہ نمازیں اپنی جگہ، روزہ اپنی جگہ، حج و زکات اپنی جگہ، مگر جب امام وقت مدد کے لیے بلائے تو پھر ایک پل کے لیے سوچا نہ جائے بلکہ امام کے قدموں میں جان کو نچھاور کر دیا جائے۔ دلیل یہ ہے کہ پوری زندگی علیہ السلام کہلانے والا ترمہ بن عدی جو علی کا بھی صحابی ہے، حسن کا بھی صحابی ہے، حسین کا بھی صحابی ہے، ایک طرف ترمہ نظر آتا ہے اور دوسری طرف ہور نظر آتا ہے جو پوری زندگی یزیدی لشکر کا ایک کارندہ ہے مگر جب امام نے مدد کے لیے بلایا تو شعور پیدا ہوا، بصیرت پیدا ہوئی، امام کے قدموں میں جان کو نچھاور کر دیا۔ اور آج جب ترمہ اور ہور کا مقابلہ ہوتا ہے تو ہور علیہ السلام کے جنت کے نہ جانے کس موقع کے اوپر پرواز کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور ترمہ ہور کے پیروں کے برابر بھی نہیں دکھائی دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماضی کیسا تھا، ماضی میں ہم نے کیا کیا، ہماری زبان سے کیا ہو رہا ہے کہ کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک موت امامت کے آستانے پر ہو، جب تک موت ولایت کے آستانے پر ہو۔ ہور نے پوری زندگی خطائیں کی تھی، ہور نے پوری زندگی خطائیں کی ہیں مگر جب احساس جرم پیدا ہوا تو حسین کے قدموں پہ آ کر اپنی پیشانی کو رکھا۔ عزیزو اور اب یہاں پر حسین نے اس قانون کو توڑ دیا کہ جو قانون میں بھی پڑھتا ہوں اور آپ بھی سنتے ہیں، صالحین اللہ، عارفین باللہ، علماء اخلاق کیا کہتے ہیں کہ سب توبہ کریے توبہ کریے، مگر جب موت کا یقین ہو جائے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، یہی بتایا جاتا ہے اور قانون یہی ہے۔ مگر عزیزو کربلا میں حسین نے سارے قوانین توڑ دیے۔ قانون یہی ہے کہ جب موت کا یقین ہو جائے پھر توبہ قبول نہیں ہوتی مگر آگے ہو رہا مولا اگر میری خطا معافی کے لائق ہو تو مجھے معاف فرمائیں۔ حسین نے یہ نہیں کہا کہ اب تمہیں موت کا یقین ہے تو تمہاری توبہ قبول نہ ہوگی، بلکہ سینے سے لگایا میں نے معاف کیا، میں نے خدا اور رسول نے معاف کیا۔ حسین نے یہ بتایا کہ حسین کا آستانہ وہ آستانہ ہے کہ اگر موت کا بھی یقین ہو جائے تو اگر اقرار جرم کرتے ہوئے ان کی خدمت میں آؤ گے تو یہ لعنت اللہ کے گڑھوں سے نکال کر علیہ السلام کی وادیوں کو سفر کروا دیں گے۔ حسین مظلوم کربلا نے شب عاشورہ جو مہلت مانگی، میں سوچتا تھا اکثر کہ اگر یہ جنگ جو صبح عاشورہ ہوئی ہے ظہر کے بعد دن کی دھوپ میں اگر یہ شب عاشورہ ہو جاتی تو پیاسوں کی شدت اور حدت کم ہوتی، یہ آخر امام نے ایک راتی مہلت کیوں مانگی؟ جواب ملا صبح عاشور جب حضرت ہر کو آتے ہوئے دیکھا، مگر پھر بھی سوال ہے مولا ایک ہر کے لیے آپ نے 72 کی پیاس کو بڑھنے دیا؟ جواب ملا نہیں، میں نے ایک ہر کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک اپنے چاہنے والوں کے ہر کو بیدار کیا ہے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے ہر کو بیدار کیا کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر احساس جرم پیدا ہو جائے، احساس خطا پیدا ہو جائے، حسین کی بارگاہ میں آ جانا۔ حسین جو ہر کو معاف کر سکتا ہے، تم تو میرے مددگار ہو، تم تو میرے تعزیہ دار ہو، تم تو میرے اوپر آنسو بہانے والے ہو، تم تو میرے اوپر گریہ کرنے والے ہو، جو حسین ہر کو معاف کر سکتا ہے وہ تمہیں کیسے معاف کرے گا؟ مگر ہاں ظرفیت ہر والی ہو، شعور ہر والا ہو۔ ہر نے کہا مولا میں تو سب سنتوں کا معاف کیا جب مجھے مرنے کی اجازت مل جائے۔
تاریخ کربلا کہتی ہے کہ صبح عاشورہ سے جو بھی مرنے کی اجازت مانگتا تھا حسین اجازت نہیں دیتے تھے، کہتے تھے صبر کرو پھر جانا، صبر کرو پھر چلے جانا، مگر تاریخ بتاتی ہے انہوں نے جیسے ہی اجازت طلب کی حسین نے کہا خدا حافظ، حسین نے کہا خدا حافظ۔ مولا صبح سے سب کو روک رہے تھے، ان کو روکنا کیوں نہیں چاہتے؟ اس لیے کہ جب ہر دشمن بن کر آیا تھا تو میں نے پانی سے سیراب کر دیا تھا، آج ہر دوست بن کے آیا ہے، حسین کے خیموں میں قطرہ آب بھی نہیں جو میزبانی کے فرائض کو حسین انجام دے سکے، لہذا ہر خدا حافظ ساتھی کوثر کے ہاتھوں سے سیراب ہو جاؤ۔ اور میدان کاربلا میں آئے، جنگ کے جوہر دکھانے شروع کیے، جام شہادت کو نوش فرمایا، حسین ہر کی بالین پر پہنچے، ایک کے بعد ایک حسین لاشوں پہ لاشیں لاتے رہے۔ نافع بن ہلال کہتے ہیں کہ روز عاشورہ جیسے جیسے میتیں آ رہی تھی، جیسے جیسے جسم آتے جاتے تھے، ہمارا اضطراب بڑھ رہا تھا کہ میرا آقا اکیلا ہوتا چلا جا رہا ہے، میرے آقا کے ساتھی شہید ہو رہے ہیں، ہمارے اوپر اضطراب بڑھتا تھا، مگر حسین کے چہرے کو ہم دیکھتے تھے، حسین کا اطمینان بڑھتا چلا جاتا تھا، حسین جنازے لاتے تھے، چہرہ روشن ہو جاتا تھا، حسین جنازے لاتے تھے، حسین کا اطمینان بڑھتا چلا جاتا تھا۔ جب اطمینان اپنی آخری منزل پر پہنچا، حاطف لیبی نے آواز دی، اے نفس مطمئنہ، تیرا اطمینان تو وہاں پہنچ گیا کہ اس دنیا میں اب تیرے ٹھہرنے کا موقع نہیں ہے، ارجعی رب کے راضیۃ مرضیہ، اب تو اپنے پروردگار کی طرف پلٹ آ۔ حسین نے کلمات کو محسوس کیا، سجدہ خالد میں سر رکھا، باقی بھی فوجیں سمٹنے لگی۔ آپ نے سنا ہے نا کہ جب ریان ابن شبیب مولا رضا غریب کے پاس پہنچے، امام نے فرمایا یہ ابن شبیب اگر کسی کے اوپر رونا آئے تو میرے جد کے اوپر آنسو بہانا، اس لیے کہ انہیں میدان کربلا میں ویسے سوا کیا گیا جیسے دور جہالت میں بھیڑوں کو سوا کیا جاتا تھا۔ کسی نے پوچھا مولا دور جہالت میں بھیڑ کیسے سوا ہوتے تھے؟ دور جہالت کے جوانوں کا دستور یہ تھا کہ ایک شب یہ سارے جوان جمع ہوتے تھے، شب بیداری کرتے تھے، آپس میں پیسے جمع کرتے تھے، اور جب صبح ہوتی ان پیسوں سے ایک دمبے کا بچہ خریدتے، ایک برس تک اس کی تربیت کرتے، پلٹ کے سال کی جب وہی رات آتی یہ دوبارہ جمع ہوتے، اب تک وہ گوسفند جوان ہو چکا تھا، اس کو درمیان میں رکھتے، کسی کے ہاتھ میں تیر ہوگا، کسی کے ہاتھ میں تلوار، کسی کے ہاتھ میں نیزہ، جس کے بعد جو سلاح ہوگا اس سے وہ گوسفند کے اوپر وار کرتا۔ گوسفند اپنی جان بچانے کے لیے جب فرار کرنے کی کوشش کرتا، سامنے بیٹھا ہوا جوان اپنے ہاتھوں سے اس کو زخمی کرتا، بعد میں اس کو ذبح کرتے، اس کی بوٹیوں کو تقسیم کرتے تھے۔ ارے میرا جب حسین جب میدان کارزار میں پہنچا، سجدہ خالد میں سر رکھا، نرم یادوں میں میرا آقا اس طرح تھا، کسی کے ہاتھ میں تیر تھا، کسی کے ہاتھ میں تلوار، کسی کے ہاتھ میں نیزہ، ارے جس کے بعد جو سلاح تھا حسین کے جسم میں اللہ پر وار کرتا تھا، جس کے پاس کچھ نہ تھا خاک کربلا کو زمین پر اٹھاتا، آقا کے چہرے کی طرف پھینکتا، نشیب سے بیوی کی آواز آتی، اے پسر صاحب میرے لال نے کیا خطا کر دی، میں نے چکیاں بھی اس دیر سے پڑھا ہے، ان کے سبب میں جدائی ہوئی، شاہ طریقہ کا حکام حسین کا لاشوں برباد کیا جا رہا ہے، خیموں کو جلایا جا رہا ہے۔ 11 محرم کو وہ موقع آیا جب قافلہ اسیر ہوا، عابد بیمار بے قدر آنکھوں پہ سوار، زینب بے قدر آنکھوں پہ سوار ہے، سکینہ بے قدر آنکھوں پہ سوار، علی کو قافلہ کربلا سے کوفہ سے شام آیا۔ ایک برس کے بعد جب قافلہ مدینے پہنچ گیا، ابو منذر مدائنی سجاد کی خدمت میں عرصہ دینے کے لیے آیا، امام کو سلام کیا، مولا اکبر کا عرصہ قبول کیجیے، مولا عباس کا عرصہ قبول کیجیے، امام نے سب کا عرصہ قبول کیا۔ ابو منذر نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا بڑی تکلیفیں اٹھا کر آئے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ مولا سب سے بڑی مصیبت کیا تھی اور وہ کہاں گزری؟ امام نے فرمایا الشام الشام الشام۔ ابو منذر دوڑ کے مولا اکبر تو کربلا میں مر گیا ہے نا، عباس کے سامنے کربلا میں ضرب ہوئے، پھر شام کا نام کیوں لیتے ہیں؟ امام نے جواب دیا ارے عصر عاشورہ تک جو ہوتا رہا تو ہماری وراثت تھی، ہمارا دادا شہید ہوا، ہمارا چچا شہید ہوا، لہذا ہمارے
بعد شہادت حسین عابد بیمار کے اوپر 7 ایسی مصیبتیں پڑی جس نے عابد کی کمر کو توڑا. میرے سینے میں دم نہیں کہ میں 7 مصیبتیں پڑھ سکوں، پر 2 مصیبتیں سنیے. مولا کون سی مصیبت؟ کب پہلی آفت یہ آئی کہ جب ہمیں اسیر کیا گیا تو دشت کربلا سے گزارا گیا. جب میرے بابا میں گزرا ہوا جنازہ عباس کے شانے اکبر کا خلیفہ اصغر کا کلا تھا، میں دیکھ رہا تھا. میرا بابا بے کفن کو ہوا تھا. ظالموں نے اپنے کشتہائے میں جس کو دفن کر دیا تھا. عزیزو آپ جانتے ہیں نا، جب ہمارے یہاں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، جب تک میت گھر میں رہتی ہے سب کا طریقہ یہ ہوتا ہے، خیال یہ کیا جاتا ہے کہ خواتین میت کے پاس نہ آ پائے، بچے میت کے پاس نہ آنے پائے. عزیزوں میت احترام سے ہوتی ہے، مگر بچوں کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے باپ کے جنازے کو دیکھے. مگر ہمارے کربلا میں حسین کا گزرا ہوا جنازہ 4 برس کی سکینہ میں دیکھ رہی ہے. عابد بیمار بھی دیکھ رہے ہیں. یہ پہلی مصیبت تھی. دوسری مصیبت یہ ہوئی کہ ہمیں دیکھ کر اونٹوں پہ بٹھایا گیا. جب مدینے سے آئے تھے ہماری امانیاں سجی تھی، مگر اب بے تجربہ ہوں. جانتے ہو مجھے ناقے میں کیسے سوار کیا گیا؟ مولا کیسے سوار کیا؟ کیا بے تجربہ ہوں تھا؟ میں ناقے میں سوار تھا. میرے ایک ہاتھ کو بس گردن باندھا گیا، دوسرے ہاتھ کو بس پشت باندھا گیا. جانتے ہو تمہارا امام کربلا سے کوفہ سر اٹھا کے سفر نہیں کرتا تھا، سر کو جھکائے کربلا سے کوفہ میں سفر کر رہا تھا. جانتے ہو کیسے قبول کیا گیا تھا؟ ایک زنجیر تھی کہ جس کے حلقے آہنی تھے. اس زنجیر کے ایک حلقے سے میرے ہاتھ کو میرے پسے گردن باندھا، دوسرے حلقے سے میرے ہاتھ کو پسے پشت باندھا گیا. اس زنجیر کو ناقے کے پیٹ کے نیچے قبول کر دیا گیا. جانتے ہو جس ناقے پہ میں سوار تھا وہ ناقہ ایک پیر سے بند تھا. عزیزوں تصور کریں اس لیے کہ صرف رونا نہیں، رونے جیسا منہ بنانا بھی عبادت ہے. امام نے فرمایا جس وقت ہمیں ناقے پہ سوار کیا گیا اس زنجیر کو ناقے کے پیٹ کے نیچے قبول کیا گیا تھا. یہ ایک پیر سے بند تھا. عزیزوں تصور کریں کہ جب کسی کے پیر میں تکلیف ہوتی ہے نا، جب وہ زمین پہ چلتا ہے کبھی دائیں جانب گرتا ہے کبھی بائیں جانب گرتا ہے. مولا فرماتے جس ناقے پہ سوار تھا ایک پیر سے بند تھا، لہذا پورے راستے کبھی وہ دائیں جانب گرتا کبھی وہ بائیں جانب گرتا. جانتے ہو ظلم کیا ہوا؟ جن حلقوں سے ہمیں قبول کیا گیا تھا ہر حلقے کے اندر ایک خامر تھا. لہذا جب ناقہ دائیں طرف گرتا ایک خار میری گردن میں پیوست ہوتا، جب ناقہ بائیں جانب گرتا یہ خار گردن سے نکلتا، دوسرا خار گردن میں پیوست ہوتا. آیت اللہ ہے محمد اشتہار دی سوگ نامے والے محمد پہ لکھتے ہیں. اس کے بعد امام نے فرمایا جانتے ہو پورے راستے یہ خار گردن میں پیوست ہوتے رہے، داخل ہوتے رہے، خارج ہوتے رہے. یہی تو وجہ تھی جب آزادی کا پروانہ ملا، ہتھکڑیاں کھولی گئی، بیڑیاں اتاری گئی. زینب نے بھتیجے کو دیکھا، رونا شروع کیا. ام کلثوم نے کہا بہنا اب رونے کی کیا ضرورت ہے، اب تو آزاد ہو گئے. عابد کی ہتھکڑیاں کھل گئی، بیڑیاں کاٹ دی گئی، تو اتارا گیا. زینب کو بہنا تم نے کٹا ہوا تو دیکھا، ارے میرے بھتیجے کی گردن دیکھو کس طرح خون سے نہایا ہے. اس لیے کہ جب تو اتارا گیا زخم تازے ہو گئے. زینب کو بھائی کا ذریعہ آیا کربلا میں جلے زینبیہ سے بھائی نے کندھے گلے کو دیکھا تھا، آج بھتیجے کے زخمی گلے کو دیکھا. روپیہ مدینے کا دے میرے نانا، ابھی زینب کے کتنے امتحان باقی ہیں. کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام کی منزلیں. اب تک حسین کا غم تھا، اب عابد کا غم ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رزم دلائہ و تسلیم امرے سجاد الذین کرمون ایوم